بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے آغاز سے ہی بحث و مباحثے کا آغاز بہت ہی ترش روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے سوالات جو اہل بیت سے عشق کرنے والوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں جو کہ خود کو اہل علم یا انسانیت کے پیروکار کہتے ہیں۔ انہی موضوعات میں سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا صرف اقتدار کی جنگ تھی۔ آج کی ویڈیو مکمل تحقیق سے بنائی گئی ہے، جس میں ہم آپ کو یزید کے 3 کارنامے بلکہ کرتوت صحیح حوالوں سے بیان کریں گے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کربلا کی جنگ کس کی طرف سے اقتدار تھی اور کون حق اور سچ کے لیے کھڑا تھا۔ کوفے کے سفر میں 1 سے زیادہ مرتبہ ایسا موقع پیش آیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ بحفاظت واپس جا سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی۔ اور نے بھی انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ وہ واپس چلے جائیں، مگر نواسہ رسول نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں کسی اہانت آمیز انداز میں بیعت کروں گا اور نہ ہی کسی غلام کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگوں گا۔ دوسری بات جو زیادہ غور طلب ہے یہ کہ یزید کے اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا انہیں خاموشی سے یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی؟ کیا اس طرح بیعت کرنے سے یزید کی حکمرانی کو قانونی جواز نہ مل جاتا؟ اور کیا یہ بات درست ہوتی؟ کیا یزید کی نامزدگی اور اس کی حکمرانی اسلامی خلافت کے مجوزہ اصولوں کی روح سے قانوناً درست اور جائز تھی؟ ان سوالات پر صدیوں سے بحث جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بحث کو 4 سطروں میں یہاں سمیٹنا ممکن نہیں۔ میں اس بحث کو کلیجہ نکال کر رکھ دیتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ امام حسین کا خروج ناجائز تھا۔ دراصل یہ بات ہی نواسہ رسول کی شان کے خلاف تھی کہ وہ ایک ناجائز حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھاتے۔ کوفے والے انہیں خط لکھتے یا نہ لکھتے، ان سے پیمان توڑتے یا نبھاتے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر حال میں حق سچ کا ہی ساتھ دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نتائج اور زمینی حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود کوفے تشریف لے گئے۔ باقی تاریخ ہے، دنیا میں ظلم، جبر اور فسطائیت کے خلاف ڈٹ جانے کا اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس راستے پر چلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس راستے میں بدترین دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان دشمنوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے شیر خوار بچے پر کوئی رحم آتا ہے اور نہ قتل کرنے کے بعد لاشوں کی بے حرمتی پر کوئی ملال ہوتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن کے پاس رہے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق، جو نسبت حضرت امام حسین کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شمار احادیث موجود ہیں اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر، لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور اور رقص و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے ظالم و مضل، فاسق و فاجر، ننگ انسانیت شخص کی بیعت قبول کر لیتے اور اسلام میں مورسی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ اور رہی بات واقعہ کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور
اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لعین ہونے پر شاہد و عادل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کام ہیں کہ جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی معاف کیا جا سکے گا یزید کو۔ سب سے پہلا اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا اور پیاسے رکھ کر صرف اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یزید کا کیا قصور ہے؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے لکھے تھے، اے عمرو بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیں تو انہیں کوفہ بھیج دو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد تھا اور عمل کرنے والے عمرو بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچئے کہ وہ عمل کس بات پر کر رہے تھے؟ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینہ سے کوفہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسا سفاک شخص کوفہ میں گورنر لگایا؟ اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ کو شاباشی دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہدائے کربلا اور سید الشہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبید اللہ ابن زیاد، عمرو بن سعد اور شمر کو کوئی سزا نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسے شخص کو اپنی مسند پر برجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ جیسا کہ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، جب میں اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسوران مخرمہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، جو رسول اللہ کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں۔ لیکن میں نے کہا، جب تک میری جان میں جان ہے، اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینے پر حملے کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس نے مدینے کو لوٹا بھی۔ یزید کے مدینے پر اس حملے کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 63 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور حرہ کے مقام پر اس فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اور اس واقعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نہ بخشا گیا۔ کئی دن تک لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کرام کو بھی شہید کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت سے نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتب احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مدائنی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے
بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعیات بنا شادی کے حاملہ ٹھہریں۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایت پڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3319 سے 3339 تک تقریباً یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے تھے اور اسی واقعہ میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین اور عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کے مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں، آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے اور تمام اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اپنی جان، مال اور عزت و آبرو قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔